السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معاشرت کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی کہ آپس میں اچھے سے رہنا، تو معاشرت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مہمان کی اچھے سے خاطر کی جائے۔ کم سے کم مہمان کا جو حق ہے وہ 3 دن تک ہے، 3 دن اس کی مہمانی کا حق ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ یعنی مہمان کے اکرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کے ساتھ جوڑا ہے۔ یعنی جو مہمان کا اکرام کرے گا گویا کہ اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور آخرت پر اس کا ایمان ہے، اور جو مہمان کا اکرام نہیں کرے گا اور مہمان کو جلدی سے وہ نکالنے کی کوشش کرے گا تو گویا کہ اس کے ایمان میں، اللہ پر ایمان میں اور آخرت کے دن پر ایمان میں کچھ کمی ہے۔ مہمان کو رخصت کرتے وقت دروازے کے پاس تک پہنچانا سنت ہے۔ مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ مہمان کے آنے پر خندہ پیشانی سے ملا جائے، اس کے آنے کے بعد اس کے ٹھہرانے کا انتظام کیا جائے، اس کی راحت کا خیال رکھا جائے، اس کو استنجے وغیرہ کی جگہ دکھلا دی جائیں تاکہ اچانک ضرورت ہونے پر اس کو پریشانی نہ ہو۔ مہمان نوازی کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مہمان کے آتے ہی جو کچھ کھانے پینے کی چیز میسر ہو اس کے سامنے لا کر رکھی جائے، پھر اپنی وسعت کے مطابق مزید مہمانی کا انتظام بعد میں کیا جائے۔ مہمان کے لیے بہت زیادہ تکلفات کی فکر میں نہ پڑے، آسانی سے جو اچھی چیز میسر ہو جائے وہ مہمان کی خدمت میں پیش کر دے۔ اور بہتر یہ ہے کہ مہمان اگر بتا دے کہ بھائی میں تو زیادہ پسند نہیں کرتا، میں تو اگر آسانی سے ہو سکے تو اپنی بات بتانے میں بھی کوئی اس میں تکلف نہیں ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ اس سے یہ کہ میزبان کو خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی بات کو ظاہر کر دیا کہ بھائی میں گوشت نہیں کھاتا۔ بہت سے مسلمان ہوتے ہیں جو گوشت کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، وہ بتا دیں کہ بھائی میں بھنڈی کھاؤں گا یا میں لوکی کھاؤں گا یا میں کھانا کھا چکا ہوں، بس میرا 3 دن قیام رہے گا، یا میں کسی اور کے مہمان تھا، بس میں تو آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ صاف صاف بتا دیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کسی کی طرح کا۔ اب میزبان جو ٹینشن میں ہے، مہمان آگے کے لیے کیا انتظام کیا جائے، کیا بنوایا جائے، کیا منگوایا جائے، اور مہمان جو ہے وہ اپنا کچھ بتا کے نہیں دے رہے کہ کچھ رکیں گے، جائیں گے، کیسے آنا ہوا، اچانک آ گئے ہیں۔ تو بہرحال اگر مہمان بھی ساری باتوں کی وضاحت کر دیں تو اس میں اور اچھا رہتا ہے، اس سے میزبان کو خوشی ہوتی ہے۔ چلیے انہوں نے ساری بات کی وضاحت فرما دی ہے۔ اسی طرح مہمانوں کے لیے یعنی میزبان کو چاہیے کہ یعنی مہمان کے اوپر مسلط نہ ہو، یعنی یہ ان کے منہ کی طرف دیکھنا کہ کیسے کھا رہے ہیں اور کیسے پی رہے ہیں، یہ چیز جو ہے بعض مرتبہ مہمان کو تھوڑا تکلیف دہ ثابت ہو جاتی ہے۔ بس مہمان کے کھانے پر اس بات کا دھیان رکھے کھانا کہیں کم نہ پڑ جائے، کھانا کم نہ ہو رہ جائے، اس بات کا خیال رکھے۔ باقی جو ہے وہ اس کو ٹوکنا، ارے بھائی آپ تو بڑے بڑے لقمے کھا رہے ہیں، چھوٹے لقمے کھائیے، یا آپ نے تو ایک ہی سانس میں پی لیا پانی، یہ سارے آداب وہاں نہیں سکھائے جائیں گے۔ یہ تو آداب جو ہوتے ہیں وہ آداب سکھانے کی الگ جگہ ہوتی ہے۔ وہ تو کوئی مہمان کسی کے یہاں آیا ہے، اب ہم اسے بتائیں کہ جی بھائی آپ نے تو ایک سانس میں پانی پی لیا، آپ کو 3 سانس میں پانی پینا چاہیے تھا، یا آپ تو بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے بیٹھ گئے، آپ نے تو ہاتھ نہیں دھوئے، بلکہ یعنی میزبان کو چاہیے تھا کہ پہلے مہمان کو خود ہاتھ دھلواتے لے جا کر کے بھائی پہلے آپ ہاتھ دھو لیجیے جو ہے، اس کے بعد آپ بیٹھیں دسترخوان پر۔ لیکن میزبان اگر ٹوکا ٹاکی کریں گے تو پھر اس سے مہمان جو ہوگا اندر سے وہ کرے گا کیسے آدمی ہیں بتائیے مجھے ٹوکا ٹاکی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اپنا شاگرد ہے، اپنا بچہ ہے، تو بچوں کی تربیت تو کرنی پڑے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مہمان کو ٹوکا ٹاکی نہیں ہونی چاہیے۔ مہمان بڑے لقمے کھائے، چھوٹے لقمے کھائے، اب بھائی وہ کھا رہا ہے تو کھانے دو اسے۔ اسی طرح یتیم کا بچہ اپنا ہو یا دوسرے کا ہو، اس کی کفالت کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین واشار بالسبابۃ والوسطی،
کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ اسی طرح جو شخص اپنی حلال کمائی سے بیواؤں عزیزوں کی خبر گیری کرے اس کو جہاد کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح پانی پلانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ جہاں پانی کثرت سے ملتا ہو وہاں پانی پلانا ایسا ہے جیسے غلام آزاد کیا، اور جہاں پانی کی کمی ہو وہاں پانی کا بندوبست کرا دینا ایسا ہے جیسے کسی مردے کو زندہ کر دیا۔ ماں باپ کی خدمت میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے ملنے جلنے والوں سے حسن سلوک کیا جائے، یعنی ماں باپ اگر دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے لیے آدمی خوب توبہ استغفار کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرے۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو ان کی طرف سے ایصال ثواب، صدقہ جاریہ سب کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے ملنے جلنے والوں سے بھی، جو ان کے اعزاء، اقارب، دوست، احباب، چچا اور جو بھی ہیں، ان سب سے اچھے تعلقات رکھے جائیں۔ عام طور پر لوگوں کا یعنی رشتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی کہ ہمارے والد صاحب کی دوستی کس سے تھی اور کہاں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کے چاہنے والے کتنے تھے، ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ بس وہ جو ہے قبر پر اگربتی لگا دینا ہی وہ سب سے بڑی نیکی سمجھتے ہیں کہ ہم نے قبر پر جا کے اگربتی لگا دی اور ہم نے بہت بڑا نیک کام کر دیا۔ حالانکہ جو حدیث میں جو نیک کام آتا ہے وہ اس کو نیک کام نہیں بتایا گیا۔ کسی بھی حدیث میں آپ کو اس کا ذکر نہیں ملے گا کہ جس نے اپنے ماں باپ کی قبر پر اگربتی جلا دی بڑا اس نے نیک کام کر دیا۔ حدیث میں جو آیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ان کے وصال کے بعد حسن سلوک کا اعلیٰ درجہ وہ یہ ہے کہ آدمی ان کے ملنے جلنے والوں سے حسن سلوک کرے۔ تو ماں باپ کے ملنے جلنے والے دوست احباب جو بھی ہیں ان سے حسن سلوک کیا جائے اور صدقہ جاریہ وغیرہ کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح ہدیے کے آداب میں سے یہ ہے کہ جس کو ہدیہ دیا جائے وہ پوشیدہ طور پر دیا جائے، اگر اس کو مناسب ہے ظاہر کر دے، یعنی ہدیہ دینے والے کو چاہیے کہ آداب معاشرت کے آداب میں سے وہ ہدیہ کسی کو دے تو خاموشی سے دے۔ ہدیہ جو ہے گا بجا کر کے نہیں دیا جاتا کہ صاحب ہم آپ کو ہدیے میں یہ چیز دے رہے ہیں، بلکہ ہدیہ خاموشی سے دیا جائے اپنے جو ہے۔ البتہ جس کو دیا جا رہا ہے، جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے، اس کو چاہیے کہ بھئی وہ اس کی تعریف کرے ہدیہ دینے والے کی، جزاک اللہ خیرہ تو کم سے کم ہے ہی، جزاک اللہ خیرہ کہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت دی ہے تو اس کو اپنے جو ہے ہدیے کا بدل دینے کی کوشش کرے، اور اسی طریقے سے یعنی اس کی تعریف کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہے تو احسان کرنے والے کی تعریف کرنی چاہیے جس کے اوپر احسان کیا جا رہا ہے۔ بھئی فلاں صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ یہ احسان کیا، انہوں نے مجھے اتنا پیسہ دیا اور وہ اتنے اچھے ہیں، وہ تعریف کرے۔ اور جو ہدیہ دینے والا ہے وہ خود تعریف نہ کرے، وہ دکھاوا نہ کرے، وہ بالکل دکھاوا نہ کرے، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ البتہ زکوٰۃ کا دکھاوا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ ایک فرض چیز ہے، اس میں بالکل دکھا کر کے دیجیے کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی ہے، ہم نے کوئی کسی کا ہمارے اوپر احسان نہیں ہے، اور اللہ نے ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض کی تھی، جو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض تھی ہم نے زکوٰۃ دے دی ہے، تو زکوٰۃ کا دکھاوا کرے۔ اسی طرح آدمی کہیں کسی تعمیری کام میں حصہ لینے کے لیے مسجد مدرسے وغیرہ میں تو وہاں بھی دکھاوا کر سکتا ہے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو کہ بھائی میں نے 10,000 دیے ہیں، تاکہ دوسرا بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے، دوسرا کہہ دے کہ بھائی میں نے تو 20,000 دیے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ہدیہ جو ہو اس میں کسی بھی طرح کا جو ہے کوئی دکھاوا نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس میں صدقہ بھی نہیں، ہدیہ ہے۔ ہدیہ اپنے آپ میں بڑی عبادت ہے۔ ہدیہ دینے سے لینے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ہدیہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن بشاۃ، کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کسی بھی چیز کو ہدیہ دینا معمولی نہ سمجھے، اگرچہ بکری کا کھری کیوں نہ ہو۔ ہدیہ دینے میں کچھ بھی نہیں ہے، کھجور ہدیے میں دے دی، مسواک ہدیے میں دے دی، یا جو ہے بکری کا کھر ہے تو وہ ہدیے میں، کچھ بھی ہدیے میں دے سکتے ہیں، ہدیے میں کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہدیہ غرض سے خالی ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آدمی بھائی 50 روپے کا ہدیہ دے کر کے اپنا پھر وہ 1,000 روپے کا کام کرانا چاہے سامنے والے سے، پھر وہ رشوت میں آ جائے گا۔ تو ہدیہ دے کر کے کسی بھی طرح کا دنیاوی غرض مقصود نہ ہو، بس صرف اور صرف محبت ہو کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی سامنے والے کے دل خوش کرنے کے لیے اس کو چیز ہدیے میں دے رہا ہوں، بس اس کے علاوہ اور کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وسعت دی ہے تو ان کو بدلہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ نے ہمارے یہاں جو ہے اگر سالن کا ہدیہ بھیجا تو ہم آپ کے یہاں پائے کا ہدیہ بھیج رہے ہیں، آپ نے اگر اس چیز کا ہدیہ بھیجا تو ہم آپ کے لیے اور بھی کوئی ہدیہ بھیج رہے ہیں، تو ہدیہ لینے دینے سے جو محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہدیہ کم سے کم مقدار میں بھی دیا جا سکتا ہے۔
اور اسی طرح ہدیے کی قیمت معلوم نہ کی جائے. کسی نے ہدیے میں اگر کوئی چھوٹی چیز دی ہے، کسی نے کسی کو تسبیح ہدیے میں دی، بس جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ یعنی آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، تعریف کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو کوئی موقع دے تو بدلے میں اس کو ہدیہ دینا چاہیے. لیکن اس کے سامنے ہی قیمت معلوم کر لے گا تو کتنے کی لائق ہے، کیونکہ اس سے جو ہوگا یہ آداب میں سے نہیں ہے. ہدیہ کی قیمت معلوم کرنا اس کے سامنے ہی یہ ادب کے خلاف ہے. بس اس کی تعریف کرنی چاہیے اور اس کو قبول کر لینا چاہیے. اور یہ بھی ادب کے خلاف ہے کہ ایک آدمی نے ہدیہ دیا، وہاں سے لے کر اس نے اٹھا کے دوسرے کو ہدیہ کر دیا اسی کے سامنے. میں نے تو آپ کے لیے ہدیہ دیا تھا، آپ نے میرے سامنے دوسرے کو دے دیا. اس سے اس کا دل ٹوٹے گا. تو اس کے دل کے یعنی خوش کرنے کے لیے اس کی خوشی کی خاطر قبول کرنا چاہیے اور اس کو اچھا عزت دینی چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. بعد میں اس کو اختیار ہے، چاہے تو اگر اپنے استعمال کی چیز اپنے استعمال میں لائے، بعد میں اگر وہ بہتر سمجھے تو میرے تو استعمال کی چیز نہیں، میں کسی اور کو ہدیے میں دے دوں، وہ زیادہ اچھے سے استعمال میں کر لے گا تو دوسرے کو دے دے. اسی طرح یعنی جو معاشرت کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ بچوں کی اچھے سے تربیت کی جائے. بعض لوگ بچوں کو ہنسی مذاق میں اچھالتے ہیں، تو بچوں کو ہنسی مذاق میں اچھالا نہ جائے. بعض لوگ اس کو اپنا بڑا وہ سمجھتے ہیں بہادری کہ ہم نے بچے کو اچھالا، اس کو ہم نے کیچ کر لیا. تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بچہ ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر جائے، تو اس لیے بڑا یعنی سنگین چوٹ کا باعث ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے بچوں کو کھڑکی وغیرہ سے نہ لٹکایا جائے. بعض مرتبہ جو ہے یہ یعنی اس کو اچھا مانا جاتا ہے کہ بچے کار کی کھڑکی سے جھانک رہے ہیں یا ٹرین کی کھڑکی سے جھانک رہے ہیں یا کار میں اوپر کا بیچ کا حصہ کھل گیا اوپر سے اس میں جھانک رہے ہیں. تو اس سے بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں. سمجھے کہ وہ خوشی کی چیز نہیں ہے، یہ انتہائی ادب کے خلاف ہے اور یہ بچوں کی جان کو خطرہ ہے. تو اس طریقے سے ہنسی مذاق نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ ہنسی مذاق میں بچوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. اب بچہ ہی بھاگ رہا ہے، معلوم چلا بچہ ٹھوکر کھا گر گیا تو اس میں بچے کو شدید چوٹ لگ سکتی ہے. اسی طریقے تربیت کے لیے بچوں پر نہ تو زیادہ سختی کی جائے نہ زیادہ نرمی ہو، بہت ہی سلیقے کی ضرورت ہے. بچہ جب کوئی سمجھدار ہو جائے تو بچے کو اپنے ہاتھ سے کھانے کی عادت ڈلوائی جائے اور کھانے سے پہلے بچے کے ہاتھ دھلوائے جائیں. داہنے ہاتھ سے کھانا سکھلایا جائے تو وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے. بچوں کی ایسی عادات ہیں یہ اگر بچپن میں پختہ ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ تو بڑے ہو کر کے بھی لوگ پھر بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا کہ شیطان وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے. تو بچوں کے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ بچہ داہنے ہاتھ سے کھا رہا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، اور بچے نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھلے ہیں یا نہیں دھلے ہیں. اسی طرح بچے کو منجن مسواک برش وغیرہ کی عادت ڈلوائی جائے. اور اسی طرح بچے اگر قضاء حاجت کے لیے استنجے وغیرہ کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو بچپن میں سکھائیں ان کے بڑے کہ قبلے کی طرف نہ تو پیٹھ کرنی ہے اور نہ ہی قبلے کی طرف منہ کرنا ہے. بچہ کسی غلطی کا ارتکاب کرے، بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو کبھی بھی بچے کی طرفداری نہ کی جائے، خاص کر بچوں کے سامنے. ایسا کرنے سے بچے کی عادت مزید خراب ہو جاتی ہے. بچے نے اگر غلطی کی ہے تو اس کو اس کی غلطی بتائی جائے. اپنے بچوں کی دیکھ بھال رکھی جائے تاکہ وہ نوکروں کو یا ان کے بچوں کو نہ ستانے پائیں. اس لیے کہ وہ شرم کی وجہ سے کہیں گے تو کچھ نہیں تو لیکن دل ان کا دکھے گا، تو کسی کی بد دعا نہ لی جائے. بچوں کو تنبیہ کی جائے کہ بھئی کام کرنے والے جو بھی ان کے بچوں کو نہ ستایا جائے. کبھی بھی کسی کو غصے میں نہ ماریں، نہ اپنی اولاد کو نہ شاگرد کو، بلکہ غصے کو ختم ہو جانے دیں. یا تو غصے کے وقت میں اس کو دور کر دے یا خود دور ہو جائے. اور جب غصہ ختم ہو جائے تو اچھی طرح سوچ سمجھ کر کے کہ واقعی کچھ غلطی ہے کہ نہیں ہے اس کے بعد سزا دے. بعض مرتبہ غصے میں آدمی ایسے ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو پھر ساری زندگی اسے اس کا پچھتاوا ہوتا ہے. کسی بچے یا شاگرد کو یا کسی کو سزا دینی ہو تو موٹی لکڑی یا لاد گھونسے سے سزا دینے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر نازک جگہ پر لگ جائے تو اس سے لینے کے دینے پڑ جائیں. یعنی چہرے پر اور سر پر تو ہاتھ کے مارنے سے ممانعت ہے، چہرے پر اور سر پر یا ہاتھ سے بھی نہ مارا جائے. بعض لوگ جو چہرے پر اتنا تیز مارتے ہیں کہ وہ انگلی چھپ جاتی ہیں، تو اس طریقے کی مارنے کی اسلام میں بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اگر والدین کو مارنا ہے تو کمر پر ماریں اور پیٹھ پر مارنے کی اجازت ہے، نازک جگہوں پر مارنے کی اجازت نہیں ہے. اور ٹیچر وغیرہ کو استاد کو چاہیے کہ مارنے سے پہلے ان کے گھر پر تنبیہ کر دی جائے، گھر کو بتا دیا جائے کہ آپ کا بچہ ہم سے نہیں سدھر پا رہا ہے، آپ ذرا اس بات کا کچھ ہمیں پرمیشن دیجیے تاکہ ہم اس کو مار سکیں. بچوں کو ماں باپ دادا دادی وغیرہ کا پورا پتہ یاد کروا دیا جائے. بچے اگر بولنے کے لائق ہو جائیں تو ان کو اماں ابا کا نام یاد کروا دیا جائے اور اسی طریقے سے دادا وغیرہ کا نام بھی ان کو یاد کروا دیا جائے، محلے کا نام بھی یاد کروا دیا جائے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بچہ کہیں کھیلتے کھیلتے دور نکل گیا اور یا بعض مرتبہ بچہ گم ہو گیا
اب وہ سوشل میڈیا پر ویڈیو آ رہی ہے کہ فلاں کا بچہ فلاں جگہ ملا ہے اور فلاں کا بچہ یہ فلاں جگہ ملا وہاں سے لے لیں. بعض مرتبہ ویڈیو آ بھی جاتی نہیں بھی آتی, بچہ کچھ بتا ہی نہیں پا رہا ابا کا نام کیا ہے, دادا کا نام کیا ہے, محلے کا نام کیا ہے. تو بچوں کو یہ چیزیں یاد کروا دی جائیں, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.